اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. میرے بارے میں ایک پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی سالانہ آمدن 12 کروڑ روپے ہے. پوسٹیں اٹھ پٹانگ چلتی رہتی ہیں, مجھے کوئی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ اتنی زیادہ چلائی کہ میرے اپنے ریلیٹیو نے مجھے مبارکبادیں بھیجنا شروع کر دیں اور رشتے آنا شروع ہو گئے دبا کے. رائل فیملیز کے رشتے آنا شروع ہو گئے, رائل فیملیز کے. میں سوچ رہا تھا یار جس نے یہ پوسٹ چلائی ہے جھوٹی پوسٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کاش وہ 10 سال پہلے چلا دیتا یار. کیسے خاندانی. اب بھی اللہ کا شکر ہے میرے جو سسرال ہیں میں ان کو رائل فیملی ہی سمجھتا ہوں میرے حساب سے, لیکن 10 سال پہلے چل جاتی نا یہ تو شاہی خاندان کے رشتے آتے. دبا کے رشتے آ رہے ہیں 2-3 دن سے نا ادھر فون. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں بھائی, بس کیا بتاؤں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میرے سسرال والے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے نا. تو پاکستانیوں کو اللہ ہدایت دے یار, کچھ پروپیگنڈا کیا کرو تھوڑا سوچ سمجھ کے. 12 کروڑ سال کا مطلب ہے مہینے کا 1 کروڑ. ٹھیک, میرا مہینہ کا 1 کروڑ ہوتا. سب سے پہلے مسجد میں اے سی لگواتا میں یہاں پہ, غریبوں والی مسجد ہے ہماری. خیر, اور اگر بالفرض ہیں 12 کروڑ تو اس میں ٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر بالفرض ہیں, اول نہیں ہے, حقیقت یہی ہے کہ نہیں ہے, یہ جھوٹی پوسٹ ہے. لیکن اگر 12 کروڑ کے بجائے 24 کروڑ ہو, 1 ارب بھی ہو, تو کسی کی ذاتیات پہ جانا, اس کے بارے میں پوسٹیں چلانا, یہ اتنا کما رہا ہے, پھر لوگوں کے کمنٹس, کوئی مبارکباد دے رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں خوشی ہوئی, کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھو ان مولویوں کے چسکے دیکھو اتنے پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک گھٹیا سوچ ہے. پوسٹ چلانے والے نے تو جو بھی نیت تھی چلا دی, لیکن کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ تبصرے کیوں کر رہے ہو. بولے بھائی اس کا ذاتی معاملہ ہے, مفتی صاحب اگر کسی سے چوری کر کے نہیں کما رہے, کوئی حرام نہیں کما رہے, تو 12 کروڑ کیا کتنے کمائیں, 24 ہونے چاہیے یہ. تو کچھ لوگوں نے نا یہ مولوی لوگ دیکھو, تو میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کھا رہا ہے نا تو کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کھا کیوں رہا ہے. آپ کے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے کہ آپ کو کسی کو کھاتا دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ مولوی کو کھاتا دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ مذہبی لوگوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں کتنا ایمان ہے. میں پھر بتا دوں وہ پوسٹ 100% غلط ہے, لیکن میرا مقصد ابھی اس کی برائے تردید نہیں ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں کھل کے تو سامنے آ جاتے ہیں نا, ابے یہ دیکھو عیاشی, ابے یہ دیکھو عیاشی. ایک سوچ بنا لو کہ جب بھی کسی کو کھاتا دیکھو گے تو ٹینشن لینے کے بجائے کیا ہو, خوش ہو جاؤ. اس سے آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی, آپ زندگی کو انجوائے کرو گے. پتہ ہے انسان کے ساتھ سارا مسئلہ ہی یہی ہے. یہ جو ہم لوگوں کو ڈپریشن اور ٹینشنیں ہیں نا, اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, یہ اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں اتنا آگے نکل گیا تو ہم پیچھے کیوں ہیں, ہم کیوں نہیں کما رہے. ساری ٹینشن اس کی ہے. یہ کمپٹیشن ختم ہو جائے نا, ساری دنیا سکون میں آ جائے. کیونکہ اس زمانے میں یہ رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں انسان کو جس سطح کا رزق مل رہا ہے نا, جس اسٹینڈرڈ کا, اس اسٹینڈرڈ کا رزق اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا. ایسی لائف انسان کی کبھی رہی نہیں ہے لگژری جیسی اب ہے, سوائے چند ملکوں کے اور چند غریب علاقوں کو اگر آپ مستثنا کر دو. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو انسان کا آج ہے نا, لباس میں, خوراک میں, رہائش میں, سواری میں, یہ اسٹینڈرڈ آج سے پہلے کبھی بھی بولو نہیں تھا. تو پھر ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن اس بات کی کہ اس کا مجھ سے بھی اچھا کیوں ہے, اسی میں مر رہے ہیں سارے.
آپ مجھے بتاؤ پہلے پنکھے تھے گرمیوں میں؟ ہمارے پردادا سے بھی ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے. بہت مالدار لوگ ہوتے تھے جو ملازم رکھتے تھے جو یوں 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 بیٹھ کے پنکھے چلاتے رہتے تھے. جیسے ہی وہ ہٹا تو بس گرمی سے پسینہ نکلنا شروع. میں نے ایسے گاؤں میں ٹائم گزارا ہے جہاں لائٹ نہیں ہے, گرمیوں میں بھی وہاں ٹائم گزارا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگ کیسے رہا کرتے تھے بھائی, کیسے رہا کرتے تھے یار, لیکن پھر بھی رہتے تھے. کیا آج جو خوراک میسر ہے پہلے میسر تھی؟ پہلے مرغی کھانا یہ مالداروں کا کام تھا, کہتے ہیں مرغے کھا رہا ہے. اب چکن بریانی ہر ٹھیلے پہ مل رہی ہے, غریبوں کا کھانا ہے بریانی. تو ہم تھوڑا سا بیانات میں تعریفیں کر کے تھوڑا دوبارہ بریانی پہ لے آتے ہیں لوگوں کو. شادی بیاہ میں ولیموں میں بریانی پکا کرتی تھی, اب تو ہر گھر میں بریانی کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. توہین ہے بریانی کی ہے, لیکن خیر اب ہو رہی ہے توہین, کیا کریں. کتنا چکن کتنی عام ہو گئی ہے, گوشت کتنا عام ہو گیا ہے, انڈے کتنے عام ہو گئے ہیں. پہلے انڈے کھانا مالدار لوگوں کی علامت تھی. خوراک کتنی معیاری ہو گئی انسان کی, لباس کتنا معیاری ہو گیا, 6 10 10 15 15 جوڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ذرا سا پسینہ آیا کپڑے چینج کیے. پہلے نہیں اسی کو سیٹتے رہتے تھے. نہانا کتنا آسان ہو گیا, واش روم میں جاؤ کھولو شاور, بس کھڑے ہو جاؤ خود بخود آٹومیٹیکلی نہا کے, جیسے آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا, کپڑے ڈالو نکل آئے. مشینیں دیکھ لو, خواتین پہلے کیسے کپڑے دھوتی تھیں, ہماری مائیں دادیاں ڈنڈے اٹھا اٹھا کے کوٹ رہی ہوتی تھیں کپڑوں کو. اب مشین میں ڈالو, دھل دھلا کے آٹومیٹک مشینیں خود ہی سارے پروسیس سے گزر کے کپڑا باہر. اس میں بھی پھر خواتین کہتی ہیں ایکچولی وہ پھر وہ کرتا ہوں, پھر خواتین بہت غصے ہوتی ہیں, کام بہت ہیں. کام کیا ہے بھائی آپ کا, کام کیا نہ مردوں کا, تھوڑا بہت مرد کا تو پھر بھی تھوڑا سا باس سے کچھ صلواتیں سن لے گا. آپ کا تو صلواتوں والا کام بھی, پہلے ساسوں سے جو صلواتیں سنا کرتی تھیں وہ بھی کیا ہو گیا گیا. ایک تھوڑی سی صلواتوں کی ٹینشن ہوتی تھی, اب وہ بھی کیا ہے, ساس کا تو احترام ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. تو اس میں جو ہے نا پیمپر دیکھو کیا کر رہا ہے آج کل, کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں کس نے اٹھا لی ہیں, پیمپروں نے اٹھا لی ہیں. تو کتنی لگژری لائف ہے نا انسان کی, لیکن ڈپریشن کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کمپٹیشن. ابے اس کی مجھ سے بھی زیادہ. کسی غریب کے گھر پرانے زمانے میں پنکھا لگاتے تھے نا, خوشی سے بے ہوش ہو جاتا کہ یار بٹن دباؤ خود ہی ہوا آ رہی ہے. اب اس پہ ڈپریشن ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے, ساری دنیا نے ایئر کنڈیشن لگا لیا, میرے گھر میں کیوں نہیں ہے. تو یہ دماغ میں بٹھا لو, جب تک سکون نہیں ملے گا, جب تک یہ دنیا میں کمپٹیشن اور تقابل کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ختم ہوتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے. سمجھتے ہو دنیا کو کیا سمجھنے سے؟ مسافر. علماء کے پاس اگر پیسہ آتا بھی ہے تو لوگ ان کے نا پیسے کو دیکھتے ہیں, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہو. بھائی جب نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی ان کے دماغ میں تقابل نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں اس سے آگے بڑھنا ہے. اس سے سکون ہے. جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو بھی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی جا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. لیکن یہ جو کمپٹیشن کا جو دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو, نکالو. اس کے بغیر زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا, سکون کے علاوہ سب کچھ. اس کو نکال دو. بات چل پڑی ہے تو میں کمپلیٹلی اسی پر بات کروں ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نا اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو. آپ کے گھر اگر پنکھا ہے آپ اس کو دیکھیں جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ مالداروں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو لیونگ اسٹینڈرڈ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا, اس کے بعد پھر وہاں جا کے پھر وہی ٹینشن,
ابے یار اس کے پاس تو روزانہ گاڑی بدلتا ہے, میں تو 10 سال سے ایک ہی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں. اچھا, مالداروں کے ساتھ ایک بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ عزت تلاش کرتا ہے. اب مالدار کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس کو عزت مال میں نظر آتی ہے, کیونکہ جب دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں, ابے تو کیا خرید رہا ہے, ابے میں نے یہ اتنے کی گھڑی خریدی, میں نے یہ اتنے کا موبائل خریدا, میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا, میں یہ تو عزت کا معیار کیا بن جاتا ہے؟ دولت. اب آپ کی عزت ہی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ دولت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. پھر یار پیسہ نہ جائے بھائی, میری عزت کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی. یہ چیز ہے جو دولت مند کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اس کی تو عزت ہی کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھاتا ہوں, پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا. میں نے بہت زیادہ دولت مندوں میں یہ ڈپریشن دیکھی ہے. بعض دولت مند تو ایسے دیکھے اوپر سے مجھے کھسکے ہوئے لگے, وہ کہ کھسک گئے ہیں, ابھی صحیح نہیں رہے, وہ اتنا پیسہ آ گیا, اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی. مجھے 2-3 دفعہ خیال ہوا کہ اسکرو پانا لگے, تھوڑی سیٹنگ کیا کرنی پڑے گی, ٹائٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ تھوڑا عرصے میں بالکل ہی آؤٹ, کیونکہ ایک دفعہ دماغ گھومتا ہے نا تو اگر فوراً سیٹنگ پہ نہ آئے. بے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گاڑی میں تھوڑا سا کام نکل آئے, فوراً ٹھیک کرا لو گے تو چلتی رہے گی 100 سال بھی, نہیں ٹھیک کراؤ گے تو تھوڑا اور ایک وقت آئے گا کہ میکینک بولے گا بھائی اس کو کباڑ والے کو بیچ دے, اب یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہے. تو بعض لوگ کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی, اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کہ اب کھول کے دوبارہ ان کو جوڑنا پڑے گا, وہ ریپیئرنگ کے قابل. ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا بندہ, یہ کھول کے دوبارہ کیا ہوگا, دوبارہ جوڑے گا. اب ہم تو جوڑ نہیں سکتے, اب فرشتے ہی جوڑیں گے اس کو, یعنی اس کو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا. ایسے بھی ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ہو نا, دماغ میں چوٹ لگنے سے ہو گیا, سمجھ میں بھی آتا ہے یار. آپ سمجھ رہے, میں مذاق کر رہا ہوں. دیکھو دماغ میں چوٹ لگی, پاگل ہو گیا, بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا غم آیا اس کی زندگی میں, اللہ نہ کرے, خاندان لٹ گیا, پاگل ہو گیا, سمجھ میں آتا ہے نا. بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا یار, پیسہ آ رہا ہے تو پاگل ہو گیا, خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں, پاگل ہو گیا. ذرا سی بات پہ کیا ہو رہا ہے, انہیں خوشیوں کی وجہ سے بھی پاگل ہو رہا ہے, یا معمولی سی ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ جب میں دیکھتا ہوں نا اس طرح کے لوگوں کو جو بات چیت, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے دوستوں سے کہ بھائی یہ بندہ اب ریپیئرنگ کے سے ٹھیک ہونے والا نہیں, اللہ ہی ٹھیک کر دے تو الگ بات ہے. اب یہ کمپنی میں جائے گا, پورا کھلے گا, دوبارہ سے کیا ہوگا, جڑے گا, اس کے بعد یہ سیٹ ہو سکتا ہے. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمجھتے ہو؟ تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو چیز عزت کا ذریعہ تھی اس کے جب چھننے کا خطرہ ہوتا ہے نا تو انسان کس میں جاتا ہے, ٹینشن. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں نا کہ ایک کھلاڑی تھا, ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچا, سلیکشن نہیں ہوئی. ایسے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں, فٹ بال کے کھلاڑی ہیں, ہمارے جاننے والوں میں بھی بڑی محنت کرتے 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 ایک مقام پر گئے, قومی ٹیم میں سلیکشن نہیں ہوئی, ڈپریشن سے پاگل ہو گئے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یار جو چیز ہماری عزت کا ذریعہ تھی اب وہی نہیں رہا ہمارے پاس, تو اب ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. یہ جو ہمیں کھلاڑی کامیاب نظر آتے ہیں نا, یہ لاکھوں میں 11 ہوتے ہیں ٹوٹل. میرا خیال ہے 13 کھلاڑی ہوتے ہیں نا, 2 اسپیئر میں بھی کچھ گھٹنا شٹنا دائیں بائیں ہو گیا, کوئی پار واٹ 15-16 ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا 15-16 کے کامیاب ترین لوگ, یہ 15-16 ہزار ناکاموں میں سے 15-16 کامیاب نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کھیل کود کو کبھی بھی اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ, کیونکہ ہم نے زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. لڑکا جو ہے نا کرکٹ میں لگا رہا پریکٹس کرتا رہا, پڑھائی میں نہیں ہے, وہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا, فٹ بال میں لگا رہا دن رات ایک کر دیا, سلیکشن نہیں ہوا قومی ٹیم میں. اب زندگی کھپا دی فٹ بال میں اور کرکٹ میں, نہ ڈاکٹر بن سکے, نہ انجینئر بن سکے, نہ تاجر بن سکے, اب رکشا چلا رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا چلا رہے ہیں؟ رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں رکشے سے کہ ہم نے سوچا ہوا کیا تھا
آ کہاں گئے؟ رکشے پہ آ گئے. تو یہ چیز اب دولت مند جو ہے نا اس کی عزت کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ بولو. دولت، پیسہ. جہاں بیٹھے گا بھائی پیسہ بہت ہے میرے پاس، پیسہ اپنا دکھائے گا بھی. بعض دفعہ پیسہ کسی کاروباری ضرورت سے بھی دکھانا پڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑا اللہ نے پیسہ دیا، انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے، سب سے لیٹسٹ. میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھرم ہے، گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے، ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے، بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے. میں نے ایک پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں، تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. عقل مند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی. غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ ہے کہ گھوم رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتہ ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے، ابے تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے، تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے؟ غصہ. کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم. نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے. جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں، پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ غصے میں آپ کیا ہو؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلاگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے، یہ ڈائلاگ آپ کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے، تو اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں؟ میں انسان نہیں، میں گدھا ہوں. جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بیل کو دیکھا ہے، بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی صحیح رہتی ہے، گھومتی ہے، گھوم جاتی. تو آپ بھی بیل ہیں، اس کا کٹے ہیں آپ بھی. لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاستاً کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی، یہ روب کے لیے. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی، آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو، آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ ہے میں رہتا نارملی ہوں. تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے. جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بیوقوف آدمی مل گیا. اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا؟ ٹھنڈا رہے گا. تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ تو اللہ سے پہلے کہو اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں، کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر. والکاظمین الغیظ، اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول. ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہیں. تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر اوپر سے ایک جملہ کہوں گا دل میں میرے نیت نہیں ہوگی. تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے، تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی، بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے گی. رپورٹ ہے یہ، بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی. خاندانی عورت تو رہے گی، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہر عورت تھوڑی، جیسے ہر آدمی ٹھیک ایک خاندانی نہیں ہوتا، تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے؟ اچھی بری ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے، بیگم آئیے بیٹھیے، وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا. اور جو 2 نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے، وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے ٹھیک ہے نا، الو بنانے کے لیے. خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو. تو اوپر اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی، یہ بھرم کے لیے. تو ایسے ہی بعض جملے متکبرانہ ہوتے ہیں، بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ سیاسی بھرم
یا اور کوئی مصلحت کے لیے وہ اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں تواضع کا حکم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جملہ نا شہنشاہ کہنا کسی کو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے. یا انا اپنی میں ہوں، میں ایسا، یہ جملے کیا ہیں؟ الکبریاء ردائی. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اس میں ذرا بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے رسوا کر دوں گا. جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوا، حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھ لیا تھا کہ بڑا عالم کون ہے، انہوں نے کہا میں ہوں. حالانکہ صحیح بات تھی، لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اتنی سی بات حضرت موسیٰ نے کہہ دی تھی کہ میں بڑا ہوں، عالم، اور بات بھی صحیح تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کون بڑا ہے؟ اللہ. تو آپ بتاؤ جب اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، تو اللہ کو یہ کہنا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو بہت خطرناک ہو گیا نا. لیکن میدان جہاد میں حکم ہے متکبرانہ جملے بولو دشمن کے سامنے، جھوٹ بھی بولو. سفید بال ہیں کالے کر کے جاؤ، بڑھاپا چھپاؤ. 40 سال کے بعد بال کالے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. مجاہد کو اجازت ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے تو سفید ہو گئے نا بال، کالے کر کے جا. ایسا نہ ہو دشمن تجھ سے جھاڑ پھونک دم کروانے کے لیے آ جائے کہ بابا ان کے پاس بابے بھی آئے ہوئے ہیں تو لڑ دو گے پھر. اسلام دین فطرت ہے نا، ہر چیز کو ایک موقع دیا ہے نا، کہ ایک موقع کی ایک چیز ہے نا. سارے سفید بال والے آرمی کے چیف آئے تھے وہ جامعۃ الرشید، تو چیف نہیں تھے وہ، کیا تھے، ڈی جے آئی ایس پی آر. تو کسی نے کہا ان کے بال کالے ہیں یہ انہوں نے کالا کولا لگایا ہوا ہے. اب پتہ نہیں لگایا ہوا تھا کہ یہ اوریجنل تھے، واللہ عالم. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی آرمی کا جو اتنا بڑا آفیسر ہو اس کو تو شریعت میں اجازت ہے بال کالے کرنے کی، تاکہ دشمن ملک جب دیکھیں تو بولیں یار ان کے فوجی کیا ہیں، ان پہ روب بیٹھے. تو میدان جہاد میں بال کالے کرنے کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ دشمن، حالانکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا نا بھائی، بال کالے کرو گے تو جو آپ کی حقیقی ایج ہے آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ اس سے کم عمر لگو گے. ایسا ہی ہے نا، جوان لگو گے. تو اسلام کہتا ہے لگو بھائی وہاں جا کے جوان. لیکن آپ کو حق پرستی کا آپ پہ بہت غلبہ تھا، تقویٰ بہت تھا آپ میں. آپ گئے، آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، جتنے سفید ہیں پورے نظر آئیں. ایسے تو رشتہ نہیں ملتا، جنگ میں فتح کہاں سے ہوگی. ابے آج کل جو لونڈے لپاڑے رشتے لینے جا رہے ہیں نا، پورے کالے کولے سے نہا کے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو، لڑکی والوں کو میں ہوشیار کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح ٹائم پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور جب صحیح ٹائم پہ شادی نہیں ہوتی تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور ڈاکٹروں نے بھی ماشاءاللہ ہینڈ پریکٹس میں لگا دیا ہے تاکہ اور بیڑا غرق ہو جائے صحتوں کا. اس پہ بھی میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر لوگ بہت پروموٹ کر رہے ہیں اس کو، کل یہ رجوع کر لیں گے، صحتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. میڈیکل سائنس کوئی ایسا آخری حتمی نہیں ہے کہ تحقیق ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد مزید تحقیق نہیں ہو سکتی. کتنی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس کی. 15 سال پہلے تحقیق کچھ اور تھی، 15 سال کے بعد وہ کیا ہو گئی، چینج. تو اب یہ ڈاکٹر جو آج کل لڑکوں کو بعض ڈاکٹروں نے لگا دی ہے کہ 100 دفعہ کرو کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پھر میں اس پہ بعد میں آؤں گا، ابھی بات کروں گا اس پہ، پہلے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. یہ ٹاپک مجھے ممبر پہ چھیڑنے کی کا شوق نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بھی نہ چھیڑے نا. وہ یوٹیوب پہ پروموٹ کر رہے ہیں بھائی تھوک پھینکو، 100 دفعہ پھینکو کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی وہ اپنی خواہش 100 دفعہ پوری کر لو، ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. زمین آسمان کا فرق ہے تھوک میں اور میرے بھائی. اور جو چیز اللہ نے ایک نیچرل رکھی ہے اس سے آپ جب بھی ہٹو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا نیچر سے لڑو اور نیچر آپ کو انتقام نہ لے آپ سے. کل ڈاکٹروں کی تحقیق بدل جائے گی، اور بہت سے ڈاکٹر ابھی بھی اس کے خلاف ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر میرے بیان پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مفتی صاحب شریعت کی بات کرو نا، میڈیکل سائنس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں میڈیکل سائنس میں جو ٹانگ اڑا رہا ہوں تو بہت سے ڈاکٹر ہی اس کے خلاف ہے، اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. اور ویسے کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، نیچر کے خلاف آپ چلو گے تو کیسے آپ صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. خیر الگ ٹاپک ہے یہ، ابھی میں اس کو جلدی سے پہلے والے کو مکمل کروں. تو بات کیا چل رہی تھی؟
ہیں. ہاں کالے بال تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے حکم کیا ہے؟ بال کالے کرو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. میدان جنگ میں ہے تکبر والی باتیں کرو دشمن کے سامنے. ایک صحابی تھے غزوہ احد میں نا, سر پہ پٹی باندھ کے سینہ اکڑا کے چلے اور کہا کہ کوئی سخت بڑے الفاظ کہے, انہوں نے اس وقت میرے ذہن میں نہیں, وہ پوری ورڈنگ نہیں آ رہی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ جملہ اور یہ انداز پسند نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ اللہ کو یہی انداز پسند ہے. میدان جنگ میں سینہ اکڑ کے اور بولو بھائی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا ایسا نہیں تھر تھرا رہے کانپتے ہوئے آپ دعوے کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا کانفیڈنس کہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے یار, ہم سے کون جیت سکتا ہے. اب اس میں بھی لوگ بعض دفعہ نا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بڑی بڑی بڑکیاں مار رہے ہو. تو دشمن کے سامنے جتنا بڑھا چڑھا کے, جتنا نہیں بھی ہے نا 10 سے ضرب دے کے بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو ایک ایٹم بم, ہم نے تو 20-30 اور چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ تو ہم نے بتایا نہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بتا رہا تھا, وہ بڑے مالدار آدمی, وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا آئی فون رکھا ہوا, کور نہیں. میں نے کہا گر جائے گا, اسکریچ آئیں گے, ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ایک تو آئی فون اتنی جلدی اسکریچ آتا نہیں اس پہ, لیکن انہوں نے کہا یہ بھرم ہے, یہ اسٹائل ہے. مفتی صاحب آپ کو ہمارے بزنس کا نہیں پتا. ہماری جب بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے نا تو بھرم میں ہمیں کچھ دکھانے پڑتے ہیں, ایسے بھرم کہ اتنی نیچ سوچ نہیں ہے ہماری کہ موبائل پہ کور لگائیں اور گر گیا تو کیا ہوگا, ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا, ٹوٹ گیا تو پھینک دیں گے کچرے میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر بات کرتا ہے کہ یار اس سے بڑے بڑے سودے کیے جا سکتے. تو جس کی فیلڈ ہے نا وہ سمجھتا ہے. میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ بھرم غلط ہے اسلام میں. اتنی بات ضرور ہے کہ دل ٹھیک کر لو بھائی, بولو اللہ سے کہ اللہ یہ سوسائٹی میں فی الحال اس ٹائپ کے بھرم چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں. تواضع کی نا میں نے تو بزنس نہیں ہو سکے گا پھر. تو میں نے ان کو کہا بھائی ہمارا تو موبائل ہے, ہم نے تو اس پہ کور لگا کے رکھا ہوا ہے, ہمیں اس بھرم کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم نہیں چاہ رہے کہ بھائی ہمارا موبائل ٹوٹ جائے, بلا وجہ کے پیسے خرچ ہوں گے. تو میں اصل میں ان کے سے بول رہا تھا مجھے کوئی کور خریدنا ہے موبائل کا. انہوں نے کہا ہم تو ایسا رکھتے ہیں. ہم نے کہا آپ جیسا مرضی کریں, ہم نے تو کوئی بزنس نہیں, بھرم بازی نا, ہم رشتوں میں بھرم دکھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جھوٹ نہیں بولنا, ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو خیر تو جی نہیں وہ تو ہے نا, یہ تو پہلے موضوع تو کمپلیٹ کروں نا, یہ بہت اہم موضوع ہے. تو خوب سمجھ لو, کیونکہ جب آپ کی وجہ عزت ہی دولت بن جاتی ہے, جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتا ہے.